دیکھیے ہمارے ایک بہت عزیز ہیں، ان کا شعر ہے کہ پاس وہ ہوں تو خون جلائے بارش۔ تو بہرحال ہم سب لوگ اس وقت دلی کی اس سردی کو انجوائے کر رہے ہیں اور دلی کی سردی کی اس برسات کا ذکر کر رہے ہیں، اس برسات سے متاثر ہیں جن کا ذکر ظاہر شاعری میں بھی ہے، کتابوں میں بھی ہے، فلموں میں بھی ہے۔ کبھی تصور کیجئے ایک ایسی زندگی کو، ایک ایسی دنیا کو جہاں پر شاعری کا تصور نہ ہو۔ آپ تصور کیجئے ایک ایسی دنیا جہاں پر اظہار عشق کے الفاظ نہ ہوں، یعنی ہمیں جب محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس الفاظ نہ ہوں۔ جب کبھی ہمیں اپنے جذبات، اپنے احساسات کی گرمی کا اظہار کرنا ہو اور ہمارے پاس زبان نہ ہو۔ میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ سب نہ ہوتا تو راجندر کمار کس طرح سادھنا سے کہا کرتے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کس طریقے سے راجیش کھنہ آشا پاریکھ کے پیچھے پیچھے بھاگا کرتے اور وہ ایک ایسا نغمہ گا پاتے جس سے ہیروئن راضی ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کبھی ہم شاعری کی بات کرتے ہیں، ایک ایسی دنیا کی بات کرتے ہیں جو پوری دنیا سے الگ ہوتی ہے، جہاں احساس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، جہاں زبان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ تو آج ہم اومیکس مال میں پہلی بار مرزا غالب اس شاعر کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جسے پوری دنیا جانتی ہے، جسے پوری دنیا پہچانتی ہے۔ کسی نے یہ بھی لکھا کہ اردو شاعری کے پاس دل تو تھا موجود، لیکن اگر کسی شاعر نے اردو شاعری کو دماغ عطا کیا دل کے ساتھ ساتھ تو وہ مرزا غالب تھے۔ غالب ایک ایسا شاعر ہے جسے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور صرف غالب کا کمال یہ ہے کہ جو لوگ غالب کی شاعری تک بھی نہیں پہنچے، غالب تک پہنچ چکے ہیں، غالب سے واقف ہیں۔ جنہیں اردو نہیں آتی وہ بھی غالب کو جانتے ہیں، غالب پر بات کرتے ہیں۔ اور یہ وہی گلیاں ہیں جہاں کبھی غالب گھوما کرتے تھے، میر گھوما کرتے تھے، ذوق، مومن، داغ گھوما کرتے تھے۔ تو پرانی دلی کی انہی گلیوں میں ایک بار پھر جشن ادب ساہتیہ اتسو اور اومیکس مال کی جانب سے ہم ایک بار پھر جمع ہوئے ہیں مرزا غالب کو یاد کرنے کے لیے۔ اومیکس چوک میں ہم لوگ یہاں موجود ہیں اس وقت۔ عبد الرحمن بجنوری نے کہا تھا کہ مرزا غالب کے تعلق سے کہ ہندوستان کی جو آسمانی کتابیں ہیں وہ دو ہیں، ایک تو وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب۔ رشید احمد صدیقی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مغلیہ حکومت نے ہندوستان کو تین چیزیں دی ہیں، ایک اردو، دوسرا تاج محل اور تیسرا غالب۔ تو اس طرح کے بے شمار اعزازات ہیں جو غالب کو ملتے رہتے ہیں۔ ہم آج پورا دن، پوری شام جو ہے غالب پر بات کریں گے الگ الگ انداز میں۔ میں اب یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے بہت ادب اور احترام کے ساتھ جتن گوئل صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اومیکس لمیٹڈ کے، ان سے التجا کروں کہ وہ تشریف لائیں۔ میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ جناب ابھینو اجمیرا صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں اومیکس کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جناب فیصل خان صاحب جو ایڈیشنل وائس پریزیڈنٹ ہیں اومیکس کے، مسٹر ابھیمنیو ہولکر صاحب جو اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ اومیکس چوک، مسٹر راجیو چاولہ صاحب جو سینٹر ہیڈ ہیں اومیکس چوک کے، اور گرجندر سنگھ صاحب جو چیف مارکیٹنگ مینیجر ہیں اومیکس مال کے۔ جشن ادب کی کوشش یہی رہی ہے، پچھلے 13 سالوں سے ہم لگاتار کنور رنجیت چوہان صاحب کی رہنمائی میں لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں۔ دلی میں سال میں 2 بار ہم IIC یا ہیبیٹیٹ یا ان علاقوں کے آس پاس سال میں 2 بار ہم جشن مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کلچرل کارواں دلی کے علاوہ ہندوستان کے کئی شہروں تک پہنچ چکا ہے، جس میں جموں اینڈ کشمیر کا ذکر میں خاص کر کرتا ہوں، جہاں پر ہم 7 دن رہے، اور وہاں شری نگر میں ایک پروگرام کیا بہت کامیابی کے ساتھ۔ موونگ ہاؤس بورڈ جو ہوتی ہے اس پر شاعری اور سنتور کی ایک بہت خوبصورت محفل آراستہ کی گئی۔ ہم اس سے پہلے چندی گڑھ بھی پہنچے، ہمارا کارواں جے پور پہنچا، بنگلور ہم گئے، پونا ہم جا چکے ہیں، بہار، لکھنؤ، دہرادون۔ تو ایسے بے شمار شہر ہیں جہاں ہمارا کارواں، کلچرل کارواں پہنچ چکا ہے۔ میں اب جناب
ابھیمنیو ہولکر صاحب جو اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ ہے اومیکس سے، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. جناب جتن گوئل صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اومیکس لمیٹڈ. ابھینو اجمیرا صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں اومیکس. آئیے پلیز زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے. مسٹر روی چاولہ صاحب جو سینٹر ہیڈ ہیں اومیکس چوک کے، چاندنی چوک. گرجندر سنگھ صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی براہ کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور ظاہر ہے کہ میر کارواں کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب جو شاعر ہیں، ایک بڑے فاؤنڈر ہیں جشن ادب ساہتیہ اتسو کے، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ تشریف لائیں اسٹیج پر. احمد فراز نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. یعنی کچھ لوگ صرف اندھیروں کا شکوہ کرتے ہیں، اندھیروں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چراغ جلائیں. اور خاص کر اس وقت اومیکس چوک کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے ہمارے ہاتھ کو تھاما ہے. اور ہماری بڑی خواہش تھی کہ اومیکس مال، اومیکس چوک میں ہم مرزا غالب، یعنی وہ شاعر جس کی وجہ سے ہم سب کی پہچان ہے، جس کی وجہ سے ہمارے شہر کی، ہمارے ملک کی پہچان ہے. پوری دنیا میں شاعری کو پسند کرنے والے، زبان کو سمجھنے والے لوگ جہاں جہاں موجود ہیں وہاں وہاں غالب موجود ہیں. تو ہم بہت بہت شکر گزار ہیں فرداً آپ کے کہ آپ نے اومیکس چوک میں ہمیں ایک بڑا خاص موقع دیا. اس سے پہلے ہم چاندنی چوک کی ایک بڑی خوبصورت حویلی جو کوچہ گھاسی رام میں ہے، وہاں پر ہر سال میں 2 بار مرزا غالب کو یاد کرتے رہیں. میر تقی میر کی پیدائش کو بھی 300 سال مکمل ہو چکے، تو اس کا جشن بھی ہم نے پرانی دلی میں اور پرانی دلی کے باہر بھی بہت کامیابی کے ساتھ بنایا. ہمارا جو بڑا حوصلہ ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارا نوجوان ہے، آج کا یوتھ ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک پروگرام میں تو، بلکہ جب کوئی کلاسیکل پروگرام ہوتا ہے اس کے بعد جب یوتھ سامنے آتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے کہ ہم نے پنڈت ساجن مشرا جی کو سنا، ہم نے اشوک چکردھر صاحب کو لائیو سنا، تو ہمیں ہمت ملتی ہے. میں اب سب سے پہلے کنور رنجیت چوہان صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. اور یہ جو پورا سفر ہے، ظاہر ہے کہ گرتے، کبھی سنبھلتے، کبھی آسمان پہ، کبھی زمین پہ، ان ہموار اور ناہموار راستوں سے ہوتے ہوئے یہ کارواں یہاں تک پہنچا ہے. تو اس سفر کے بارے میں ہمیں بتائیں کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب. ناظرین آداب، آپ سبھی اس سردی میں، اس تیز بارش میں یہاں موجود ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں شعیب بن عزیز، انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ پھر اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. جیسی محفل ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک عظیم شاعر کا جشن ہے، عظیم لوگ یہاں موجود ہیں، اور یہ شام تک یہ پورا جشن چلے گا. حالانکہ تقریباً 1 گھنٹے کی تاخیر ہوئی، لیکن اگر کوئی اس طرح کا موسم ہو اور آپ لوگ موجود ہوں تو مجھے امید ہے کہ کس مصیبت سے اور کیسے اپنے آپ کو اپنی ترتیب دے کے یہاں تک پہنچے ہوں گے. پھر انتظار بھی کیا، لیکن شعر صادق آتا ہے کہ پھر اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے. آپ شاعری سننے آئے ہیں، آپ محفل قوالی سننے آئے ہیں. ایک کے بعد ایک محفل ہوگی، جشن ادب سے آپ سب واقف ہیں. اومیکس چوک کے جو اراکین، ہمارے ممبران یہاں سب تشریف فرما ہیں، ابھینو اجمیرا صاحب، ابھیمنیو ہولکر صاحب، روی چاولہ صاحب، فیضل، اور ہمارے گرجندر صاحب جو کل رات سے ہی لگے ہوئے ہیں اس پورے انتظامات کو. انس کی دقت تھی، بار بار اومیکس مال اور چوک میں کنفیوز ہو رہے تھے. یہ ٹھیک ویسی محفل ہوتی جیسے آپ مجرا اور مشاعرہ سمجھ رہے ہیں نا، محفلیں دونوں ہوتی ہیں. تو یہ چوک اس لیے بار بار کہا گیا کہ آپ کسی اس میں نہیں جاتے ہیں، یہاں آپ تشریف رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ادب کی محفل میں. اور یہ چاندنی چوک پرانی دلی جو ادب کا مرکز ہے، تو ظاہر ہے کہ اسی حوالے سے آپ ان کو بار بار بتایا گیا کہ آپ چوک کہیے، کیونکہ
یہ ایک دالان ہے جہاں پر شام تک شاعری محفل یہ ہوگی. کہیں بینڈ وینڈ سننا ہوگا تو مال میں چلے جائیں گے کبھی. تو ہر طرح کے فنکشن ہوتے ہیں. تو میں نے بتایا نا کہ ایک بہت باریک سا فرق ہے. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ سبھی لطف اندوز ہوں گے. باقی بہت سارے دوست ہمارے بھی راستے میں ہیں, سب کے فون آ رہے ہیں کہ کہیں وینیو تو نہیں کینسل تو نہیں ہو گیا, شفٹ تو نہیں ہو گیا. لیکن بہرحال ان سب کے باوجود سب کچھ ویسے ہی ہے, سب کچھ ویسے ہی چلتا رہے گا. جتنا ہوا اس سے خوبصورت ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے وہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے. اور سب سے خوبصورت دل کے مالک آپ لوگ ہیں جو اس موسم میں اس طرح سے موجود ہیں. جو لوگ آ رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ, جو موجود ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. اور وہ جو نہ آنے والا تھا نا, اس سے ہم کو مطلب, اس سے مجھ کو مطلب تھا. آنے والوں سے کیا مطلب, آتے ہیں آتے ہوں گے. بہت شکریہ, بڑی نوازش. اب تھوڑی دیر میں ملاقات ہوتی ہے ایک مکمل جشن کے ساتھ. یہ ایک رسم ادائیگی ہے, اس کو آپ پورا کیجئے. اس سے پہلے کہ انس آ گئے تو میں انس سے کہتا ہوں کہ چوک اور مال کا ڈفرینس جو ہے وہ بہرحال یہ ہمارے دلی والوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو ظاہر پورا بنتا ہوا نکھرتا ہوا دیکھا ہے اس چوک کو, اور جب کبھی ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں ادھر آنے کے لیے تو پورا کا پورا کارواں جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ پورا ایک بڑا ٹرینڈ ہے کہ کہاں جا رہے ہیں, ارے وہ بڑا نیا خوبصورت مال جو ہے چاندنی چوک میں وہ دیکھنے جا رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ عادت پڑے گی مال سے چوک میں. یہ صحیح ہے کہ چوک کا ایک الگ احساس ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں چوک کی, اور دلی والوں کی جو زیادہ قریب لفظ ہے وہ ظاہر ہے کہ چوک ہے. تو اس کی بھی بڑی تاریخ ہے, کبھی اس پہ ذکر کریں گے. بہرحال یہ ضروری ہے کہ چراغ جلاتے رہیں ہم لوگ, ادب اور شاعری کی بات کرتے رہیں. آپ سب لوگ وہ ہیں جو بہت خاص ہیں. آپ اس بھیڑ کا حصہ نہیں ہیں جو شور کو پسند کرتی ہے. آپ لوگ وہ ہیں جو خاموشی کو پسند کرتے ہیں. خاموشی سے باتیں کرنا آپ لوگوں کو پسند ہے. تو اس تعلق سے آپ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. میں اب بہت ادب اور احترام کے ساتھ جناب ابھینو اجمیرا صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں اومیکس چوک کے, تو میں سر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ تشریف لائیں اور 2 شبد اس کوشش کے لیے, چونکہ غالب دلی کے ہیں, شاعری اردو زبان دلی کی ہے, تو کچھ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں پلیز. نمسکار, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آج آپ سب اتنی بارش میں, اتنے خراب موسم میں یہاں پہ تشریف لائے ہیں. آج کا دن کیونکہ خاص ہے, ہم مرزا غالب کی جیسے مہان شاعر کو یاد کرنے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں. تو غالب صاحب صرف ایک نام ہی نہیں ہے بلکہ اردو ساہتیہ کے ایک یگ ہیں. تو ان کی شاعری میں ہمیں کافی کچھ دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے, پریم, درد اور جیون کا درشن جو ہمیں ملتا ہے. ان کی غزلیں آج بھی ہمارے دل کو چھو لیتی ہیں. تو میں بس یہی آپ سے آشا کرتا ہوں کہ اس موقع پر ہم ان کے خیالات کو, ان کے وچاروں کو بڑھانے کے لیے آگے سنکلپ کریں اور آج کی شام آپ سب لوگ انجوائے کریں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے اس طرح سے ہمت بڑھائی ہماری. غالب تو بہت دلچسپ نہ صرف شاعر بلکہ شخصیت ہیں. کبھی آپ غالب تک پہنچیں گے تو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا ملٹی ڈائمینشنل شخصیت کے مالک تھے. اور ایک واقعہ بلکہ یہ بھی ہے جو ہم عام طور پہ سب لوگ دیکھتے رہے مرزا غالب سیریل میں. ایک صاحب دیوالی کا پورا سیزن ہے, فیسٹیول ہو رہا ہے, اور غالب جو ہیں دیوالی کی مٹھائی کھا رہے ہیں. تو ایک صاحب ان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مرزا دیوالی کی مٹھائی کھا رہا ہو, بہت حیرانی سے. تو مرزا کہتے ہیں یہ مٹھائی ہندو ہے, یہ مٹھائی مسلم ہے, یہ مٹھائی سکھ ہے. تو غالب ظاہر ہے کہ ایک بڑی سوچ اور بڑی فکر کے مالک تھے. وہی راستہ انہوں نے ہم سب کو دکھایا. تو میں اب یہ چاہتا ہوں کہ جشن ادب کی جانب سے ہمارے میزبان کم مہمان, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو میزبان ہوتا ہے وہ ہمارا مہمان بھی ہو جاتا ہے, اور ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں وہ ہمارے میزبان بھی ہو جاتے ہیں. تو میں اپنے مہمان اور جشن ادب کی اسٹیج کی اگر بات کروں, اور آپ سب کے میزبان بھی یہاں پر موجود ہیں, میں چاہتا ہوں کہ کنورنجیت سنگھ چوہان صاحب جو ہیں ان کو ایک خاص مومنٹوں کے ساتھ جشن ادب کے ان کو اعزاز دیں, تاکہ یہ ایک بڑا کامیاب طریقہ ہے کہ کسی کے ذہن میں اگر آپ کو رہنا ہے تو اس کو کچھ گفٹ کر دیں.
اور ظاہر ہے کہ ہم سب کے جو معاملات حل ہوتے ہیں، خاص کر جب معاملات عشق کی بات ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ذکر آتا ہے کہ تحفہ دے دیا جائے، اس سے بات زیادہ قریب آ جاتے ہیں. تو میں ایک اور رنجیت سنگھ چوہان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے مہمانان جو ہیں، جس میں جناب ابھینو اجمیرا صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں اومیکس کے، ان کا استقبال کریں. مسٹر فیصل خان صاحب جو ایڈیشنل وائس پریزیڈنٹ ہیں اومیکس کے، میں مسٹر فیصل خان صاحب جو ایڈیشنل وائس پریزیڈنٹ ہیں اومیکس چوک. مسٹر ابھیمنیو ہولکر صاحب جو اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں اومیکس کے. آپ لوگ تالیاں بجاتے رہیں. مسٹر روی چاولہ صاحب جو سینٹر ہیڈ اومیکس چوک. گرجندر سنگھ صاحب جو چیف مارکیٹنگ مینیجر ہیں اومیکس چوک کی. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیں. بلکہ ایک بار تو یہ ہوا کہ مرزا غالب کو جب بہت عرصہ ہوا اور اعلیٰ قسم کی شراب میسر نہیں آئی تو مسجد پہنچ گئے. کسی نے باہر سے دکھایا کہ مرزا شراب کا انتظام تو ہو گیا، تو بنا نماز پڑھے وہ واپس آنے لگے. لوگوں نے روکا کہ مرزا مسجد آئے ہو، نماز تو پڑھتے جاؤ. مرزا نے کہا کہ جس کے لیے آیا وہ کام تو ہو چکا میرا. تو وہ بہرحال اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو آپ تک پہنچتے رہیں گے آج اس پورے پروگرام میں، جو ظاہر لطف بھی دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں. میں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آئیے. شکریہ کہ تمہیں بہت جلدی رہتی. دیکھیے میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کہ جتن گوئل صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وہ اومیکس گروپ کے، وہ ابھی اس وقت کسی وجہ سے ملک سے باہر ہیں شاید، یا شہر سے باہر ہیں، تو نہیں آ پائے. تو ابھینو اجمیرا صاحب جو اومیکس گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ ان کے بہاف پہ ہمارا یہ ٹوکن آف رسپیکٹ قبول کریں گے. تو جاوید صاحب آپ سر کو اور اس امید کے ساتھ کہ اس کے بعد ایک پینل ڈسکشن بہت ہی ایک غالب پر گفتگو ہے تقریباً ہاف این آور کی. اس کے بعد ودیا شاہ صاحبہ ایک بہت ہی مایہ ناز آواز ہمارے ملک کی، وہ اس کے بعد ان کی غزل سنگنگ ہوگی، اور پھر منو رشی چڈھا، قوالی، مشاعرہ، جو آپ سننا چاہیں گے وہ سب موجود ہیں. اس امید کے ساتھ کہ آپ لطف اندوز ہوں گے. آپ لوگ ایسے مسکراتے رہیے، ہنستے رہیے، تالیاں بجاتے رہیے، ضروری ہے آپ کے لیے بھی، اس سردی کے لیے بھی. بہت شکریہ، بڑی نوازش.